رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے وضو فرمایا، امامہ شریف سر پر سجا کر حجرہ حضرت ام ہانی سے باہر جلوہ افروز ہوئے اور اس مقام پر تشریف لائے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو میکائیل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے فرشتوں کی ایک جماعت کو رکنے کے لیے کہا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق کے پاس تشریف لائے۔ علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معارج النبوت کے اندر لکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ براق پر تشریف لے جائیں، سوار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں خاموشی کے ساتھ سر جھکائے کھڑے رہے۔ رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براق پر سوار نہ ہونے کا سبب معلوم کریں، جبکہ اللہ رب العالمین ہر چیز سے ہر وقت خبردار ہے، کوئی چیز رب ذوالجلال سے مخفی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے کر محبوب علیہ السلام سے سوار نہ ہونے کے متعلق استفسار کیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو معجزہ عطا فرمایا ہے، اس معجزے کے اندر محبتیں موجود ہیں، اس میں سر اور راز موجود ہے، اس میں پیار موجود ہے۔ رب کائنات کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے سوال پر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، آج اللہ رب العالمین کی رحمت جوش پر ہے، رب کائنات نے مجھے بلانے کے لیے براق بھیجا ہے، فرشتوں کی ایک بارات بھیجا ہے۔ جس وقت میری امت قبروں سے اٹھے گی، جن کے پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے، سر پر کوئی ٹوپی امامہ نہیں ہوگا، 50 سالہ دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، محشر کی طرف یہ رواں دواں ہوں گے، اس وقت میری امت کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میں یہاں خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے پیارے محبوب سے کہہ دیجئے کہ جس جس نے تیری اطاعت کی ہے، جس جس نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، جس جس نے تجھ پر ایمان لایا ہے، جس جس نے تیری شریعت کو قبول کیا ہے، جس جس نے تیری شریعت پر عمل کیا ہے، میں تیرے ہر اس امتی کے قبر پر براق بھیجا کروں گا، تیرے ہر اس امتی کے قبر پر سواری کا انتظام کروں گا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونا چاہا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ براق اچھلنا اور کودنا شروع کر دیا۔ براق ایک جانور ہے جو گدھے سے قدرے بڑا اور کھچر سے قدرے چھوٹا ہے، انتہائی چمکدار جانور ہے، نورانی جانور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اچھلنے اور کودنے لگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترمذی شریف کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، براق نے اچھلنا شروع کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو جھڑک کر کہا تجھے معلوم ہے تو کس کے بارگاہ میں حاضر ہے، اور اب تجھ پر سوار ہونے والی شخصیت کون ہے جو اللہ رب العالمین کی پوری مخلوق میں بزرگ ترین شخصیت ہیں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے سامنے تو شوخی کرتا ہے۔ براق پسینہ سے پانی پانی ہو گیا، نیچے رک گیا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں براق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محشر کے دن اللہ رب العالمین ہر پیغمبر کے لیے براق بھیجا کرے گا، جس دن اللہ رب العالمین نبیوں کے لیے براق بھیجے، قیامت کے دن بھی آپ میرے پیٹھ پر سواری فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یقین دلایا اور براق نیچے آیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رقاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، اور یہ نورانی سواری اپنے سفر کو لے کر چلنے لگا۔ جس جگہ اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، جہاں اس کی نظر پڑتی ہے
وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، اس جانور پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر جاری رہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کھجور کے بہت زیادہ درخت ہیں، کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اتر کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یثرب میں نماز پڑھی ہے جو بعد میں یہ مدینہ المنورہ بنے گا، آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائیں گے، یہاں آپ کا روضہ مبارک بنے گا، یہاں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کی برکت سے اس مقام کو حرم ہونے کا شرف عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پتہ چلا کہ ابھی رسول ہجرت کر کے وہاں نہیں گئے، معراج والی رات رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ کی سیر کرا کے زیارت کروائی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبریل کے بتا دیا کہ یہاں آپ جلوہ افروز ہوں گے، یہاں آپ کی تشریف آوری ہوگی۔ یہاں سے مدینہ المنورہ کا عظمت معلوم ہوتا ہے، یہاں مدینہ کی شان ظاہر ہوتا ہے۔ اتنا متبرک مقام ہے جہاں جبریل معراج والی رات اپنے پیارے محبوب محمد کریم سے عرض کرتے ہیں یہاں آپ نماز پڑھیں گے، آپ کے قدموں کی وجہ سے یہ جگہ بابرکت بنے گی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے سفر کو لے کر آگے چلیں، ایک سفید زمین آ گئی۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مدین میں نماز ادا کی ہے، مدین پیغمبروں کا علاقہ ہے، مدین میں آپ نے نماز پڑھی ہے، جس سے خصوصی طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو نسبت حاصل ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جس شہر میں اللہ کے برگزیدہ بندے رہتے ہوں اس شہر اور مقام میں حاضری ہو جائے تو تبرک اور برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، جو کہ جبریل علیہ السلام نے مدین کے مقام پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ حضور نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اس سے آگے چلے، بیت اللحم میں پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ فرماتے ہیں میں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب آپ نے بیت اللحم میں نماز ادا کی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کی جگہ پر نماز پڑھی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے مدین میں نماز پڑھنے کے بعد ذکر کیا ہے کس چیز کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا۔ پتہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام معراج پر جاتے جاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد بھی منا رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کو وہ جگہ بھی دکھا رہے ہیں، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی ادا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ولادت کی جگہ کی زیارت کرنا یہ جبرائیلی سنت ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ محمدی سنت ہے۔ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللحم کی زیارت بھی کی اور وہاں 2 رکعت نماز بھی ادا کی ہے۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ ہے۔ اس ولادت گاہ پر ایک عمارت قائم کی گئی ہے جو ایک لائبریری ہے سفید کلر کی، اور اس کو مخفی رکھنے کی سعودی حکومت نے کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود زائرین نے وہاں اس جگہ کا پتہ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی جگہ پر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا معمول ہے،
اس کی زیارت کرتے، وہاں وہ نبی پاک پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت گاہ کی جگہ کی زیارت کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس کی زیارت کیا کرتے تھے۔ آج تک مسلمان زائرین حرمین شریفین کے وہاں جا کر اس مقام پہ ضرور حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم بیت الحرم سے آگے گئے، ایک ایسا مقام آیا کہ بڑے بڑے ٹیلے ہیں سرخ کلر کے، ہم اس ٹیلوں کے قریب سے گزرے، ایک ایسے ٹیلے کے قریب سے گزرے جہاں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ مررت بقبر موسیٰ عند کثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے ساتھ پاس ہم موسیٰ علیہ السلام کے قبر سے گزرے، اور موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں۔ ہم اور آپ بھی گزرتے ہیں روڈوں سے، سڑکوں سے، آس پاس ہمیں قبرستان ملتے ہیں، اگر کتبہ لگا ہوگا، نشان ہوگا تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ قبر ہے، لیکن اندر والے قبر والے کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ بچے کا ہے، بوڑھے کا ہے، مسلمان کا ہے، غیر مسلم کا ہے، جاننے والے کا ہے، انجان کا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہاں قبر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم گزرے ہیں سرخ ٹیلے کے پاس جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ کس کو دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اے اللہ کے محبوب، موسیٰ علیہ السلام کو کس حالت میں دیکھا؟ وَهُوَ قَائِمٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھا، ہم نے کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھا، اور قائمٌ یصلی، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ پہلے ملاقات ہوئی ہے، ایک شہر کے تھے، یہ نگاہ نبوت ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نگاہ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام سے ظاہری بشری صورت کے اعتبار سے ملاقات تو نہیں ہے، لیکن روحانی اور نور نبوت کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام کا ملاقات ہوا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا اور پہچانا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، حالت بھی بتا دی کہ وہ کھڑے ہیں اور نماز کی حالت میں ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت شریف کے اندر فرماتے ہیں اندر سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا، اندر سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ گزر رہا ہے، صرف گزرنے والے کو دیکھا نہیں بلکہ دیکھ کے پہچانا، صرف پہچانا نہیں بلکہ حالت نماز میں اس کے نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت دفن کیا گیا تھا، دفن میں تو مسنون طریقہ کار یہی ہے کہ قبلہ رخ کر کے پہلو بھر لٹا دیا جائے، لٹایا جاتا ہے دفناتے وقت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو لیٹے ہوئے نہیں دیکھا، کھڑے ہوئے دیکھا۔ پتہ چلا کہ انبیاء اپنے قبروں میں جاتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہونا چاہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں تو عبادت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنے قبروں میں زندہ، اللہ کے نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ اور کھڑے ہونے کے لیے جسم کا سلامت ہونا ضروری ہے، جسم کا سلامت ہونا ضروری ہے، جسم کے سلامتی کے ساتھ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے کیا پڑھو؟ درود شریف پڑھو۔ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وفات کے بعد بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے وفات کے بعد بھی
اس لیے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اس لیے کہ اگر کسی بھی نبی کو دفن کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ زمین پر حرام کر دیتا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باب فضائل درود کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حیاتی کا نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حیات ہونے کا بیان فرما رہے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کا گوشت کھائے، کیوں؟ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی اور انہیں رزق دیے جانے کا معاملہ اور مسئلہ یہ میری اور آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے قبروں میں زندہ ہے۔ علامہ علی قاری حنفیہ میں بہت قدآور شخصیت، مرکات المفاتی میں اس حدیث کے شرح میں لکھا، اور مرکات المفاتی کے حوالے سے مشکات المصابیح کے محشی نے، حاشیہ لکھنے والے نے یہ حدیث نقل کیا، نقل کرنے کے بعد کہا انبیاء تو زندہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زندہ ہونے کا بیان فرما دیا ہے۔ اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ کے ولی بھی نہیں مرتے، ولیکن ینتقلون من دار الی دار، اللہ کے نبی اللہ کے ولی ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کا دنیا بھی گھر ہے، قبر بھی گھر ہے، جیسے ہم ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں گھر بنا لیتے ہیں، اللہ کے ولی کا دنیا سے پردہ فرمانا علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی طرح ہے، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، وہ دنیا سے لا تعلق نہیں ہوتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اشیاۃ اللمع شرح المشکات باب زیارت القبور کے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا تصرف ظاہری حیات میں زیادہ ہوتا ہے یا پردہ فرمانے کے بعد؟ ایک نکتہ ہے۔ علامہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے ولی جب دنیا میں ہوتے ہیں ان کا تصرف جو ہے دنیا کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملات کی وجہ سے کمزور اور ضعیف ہے، جب وہ قبر میں جاتے ہیں متوجہ اللہ ہوتے ہیں، ان کا مکمل تعلق رب ذوالجلال کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی روحانی قوت اور رفتار دنیا کی قوت اور رفتار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قبر میں جانے کے بعد ولی کا طاقت اور بڑھ جاتا ہے، تصرف اور بڑھ جاتا ہے، کمال اور بڑھ جاتا ہے، چونکہ وہ قبر میں جانے کے بعد ان کو بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے، کاروبار معیشت کی فکر نہیں ہے، رشتہ داروں کی فکر نہیں ہے، قبر میں اس کا تعلق صرف رب ذوالجلال کے ساتھ ہے، وہ فنا فی اللہ ہو کر اپنی آرام گاہ میں جلوہ فرما ہے، اس لیے ان کا مقام تصرف ظاہری دنیا میں ظاہری حیات سے کہیں زیادہ ہے۔ اس پر پھر آپ نے بہت سارے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال نقل کیے ہیں، چونکہ میں موضوع بیان کر رہا ہوں معراج النبی کا، اس لیے ادھر جانے سے میرے خیال میں موضوع میرا غلط نہ ہو جائے۔ غلط مبحث سے بچنے کے لیے میں اپنے دوبارہ موضوع پہ آتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں کھڑے ہو کر، کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان لے، موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر رسول کو پہچان لے، اس کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر جاری رہا۔ معراج کا مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حضور فرماتے چلتے چلتے ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچے، وہاں ایک بڑھیا دنیا کی ہر طرح کے سجاوٹ سے اپنے آپ کو سنگار کے کھڑی ہے اور مجھے آواز دے رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور انہیں جواب نہ دیجئے، آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ میں اپنی سفر کو جاری رکھا، تھوڑا آگے گیا تو ایک بوڑھا آدمی ہے،
جو مجھے پکار رہے ہیں، اے محمد میری طرف آئیں۔ تو جبریل نے کہا انہیں جواب نہ دیں، آگے بڑھیں۔ رسول فرماتے ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ جبریل نے کہا جو عورت بوڑھی ہونے کی حالت میں آپ نے دیکھا وہ دنیا تھی، اب دنیا کی عمر اتنی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، یعنی دنیا اب ختم ہونے والی ہے، قرب قیامت ہے۔ اگر آپ اس بڑھیا کے آواز پر رک جاتے، آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی، دین کو چھوڑ کر صرف دنیا طلبی میں مصروف رہتی۔ آپ نے اسے جواب نہیں دیا، اللہ رب العالمین آپ کی امت کی اکثریت کو دیندار بنائے رکھے گا، اکثریت کو، یعنی زیادہ تعداد میں آپ کی امت دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ وہ بوڑھا جس نے آپ کو اپنی طرف بلایا ہے وہ ابلیس تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے، وہاں رکتے، تو آپ کی امت آپ کی اطاعت کو ترک کر کے ابلیس کے پیروکار بن جاتے، اکثریت کے ساتھ شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتے۔ آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، رب ذوالجلال نے آپ کی امت کی اکثریت کو ابلیس کے شکنجے سے محفوظ فرما دیا ہے۔ فرماتے ہم اپنے سفر کو جاری رکھا تو ایک جگہ پر ایک جماعت ہے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جبریل نے کہا ان کو جواب دیجیے۔ میں نے انہیں جواب دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دے کے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اب رسول کریم مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ فرماتے ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو فصل بوتے ہیں، فوری طور پر ان کا فصل پک کے تیار ہو جاتا ہے، وہ اس کو کاٹتے ہیں، پھر ان کا فصل دوبارہ بوتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کیا، یہ وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے کبریت کے ڈنکے بجائے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مہازارائی کی ہے، یہ ان کا اجر و ثواب ہے، اسی طرح جاری ہے۔ فرماتے ہیں ہم اپنے سفر کو لے کے آگے چلے۔ آگے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں فرشتے پکڑ کر لے آتے ہیں اور ان کے سر کے نیچے پتھر رکھ کر اوپر بہت بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارتے ہیں اور سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، سر کچل جاتا ہے، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتے اس کو مارتے ہیں، پھر سر کچل جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سر کو اللہ کے آگے نہیں جھکایا، سر پھوڑا جا رہا ہے، سر ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے، جن کے سر خدا کے سامنے نہیں جھکے، یعنی یہ نماز ترک کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے نماز کو ترک کر دیا، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، یہ سر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہے، انہوں نے اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکایا، ان کی یہ سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم مسلمان غافل ہیں، آج ہم مسلمان غافل ہیں، کس سے؟ نماز سے۔ اور نماز ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الکبائر امام ذہبی کی۔ امام ذہبی نے 70 بڑے گناہوں کو اور ان کی سزاؤں کو اس کتاب کے اندر جمع کیا۔ الکبائر کبیرہ کا جمع ہے، یعنی جتنے گناہ کبیرہ ہیں وہ گناہ جو انسان سے سرزد ہو جائیں تو وہ جہنم میں جائیں، یعنی 70 ایسے گناہوں کو جمع کیا ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، الکبائر امام ذہبی کی۔ اور امام ذہبی وہ محدث ہے جس کے لیے علماء محدثین فرماتے ہیں کسی حدیث کو امام ذہبی نقل کر دے آنکھیں بند کر کے قبول کر دو، آنکھیں بند کر کے قبول کر دو کہ امام ذہبی نے اگر یہ حدیث نقل کی ہے تو یقیناً حدیث صحیح اور درست ہے، اس لیے کہ پایا کے محدث ہیں وہ یہاں حدیثیں نقل کرنے کے ساتھ آیتیں نقل کی ہیں اور نماز کے ترک ہونے کرنے کی گناہ کو واضح کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے استدلال میں قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے جو سورہ مریم کی ہے، سنیے۔ فرمایا قال اللہ تعالی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔
یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 60 اور 59 کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں قال ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک سے قرآن پڑھا ہے، قرآن کا معنی، مطلب اور مفہوم خود رسول اقدس سے سمجھا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، کوئی عام مولوی مفسر کا قول نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ فرماتے ہیں لیس معنی اداؤہا ترکوہا بالکلیہ، فرماتے ہیں نماز کو ضائع کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ کلیہ طور پر اس کو ترک کر دیا جائے، یہ معنی نہیں ہے، یہ تو بہت اس سے زیادہ خطرناک ہے، یہ وہ معنی ہے۔ فرمایا ولیکن اخروہا عن اوقاتہا، نماز کے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقت کو ٹال کر قضا کر کے پڑھنا، مؤخر کر کے پڑھنا، ظہر کی نماز کو عصر کے وقت پڑھنا، عصر کی نماز کو بالکل مغرب کے قریب پڑھنا، مغرب کی نماز کو بالکل عشاء کے وقت پڑھنا، اور عشاء کی نماز کو بالکل صبح صادق طلوع تک پڑھنا، اور پھر فجر کو سورج طلوع ہونے کے وقت پڑھ لینا، اس کا مطلب ہے نماز ضائع کرنا۔ اگر کوئی اس طرح نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے لوگوں کو غیہ کی دھمکی دی ہے، غیہ ایک جہنم میں خطرناک وادی ہے۔ وقال سعید ابن المسیب امام التابعین رحمہ اللہ ہوا اللہ یصلی الظہر حتی یأتی العصر، وہی مفہوم جو میں نے بیان کیا کہ یعنی ظہر کو اس وقت پڑھے جب عصر کا وقت آ جائے۔ یہ امام سعید ابن مسیب نے نقل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو وعدہ اللہ بغین وہو وادن فی جہنم بعید قعرہ خبیث طعمہ وقال فی آیت اخری، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس طرح کے نماز پڑھنے والے کو غیہ کی دھمکی دی ہے، اور غیہ جہنم میں ایک بدبودار وادی ہے جس کی گرمائش جو ہے انتہائی سخت ہے، اس میں اس لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو نمازوں کو پڑھتے ہیں لیکن وقت ٹال کے، نہیں پڑھتے تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم اے غافلون عنها متہاونون بها۔ وقال سعد بن ابی وقاص سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الذین هم عن صلاتهم ساہون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ ساہون کا مطلب کیا ہے جو نمازوں میں ساہون اختیار کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا مطلب کیا بیان فرماتے ہیں، ہوا تاخیر الوقت، یعنی ساہون کا معنی ہے وقت میں تاخیر کرنا، وقت پر نماز پڑھنا بہترین عمل ہے، وقت ٹالنا، تاخیر کرنا، یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایسے نمازیوں کو جہنمی ہونے کا ذکر فرمایا۔ اگلی آیت دوسری نقل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ یہاں فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کر دے تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں قال المفسرون المراد بذکر اللہ فی ہذہ الآیت الصلاۃ الخمس، فرماتے مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں مراد یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اگر 5 وقت کی نمازوں کو بھول جاتا ہے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، ان کی طرف اعراض کرتا ہے تو سمجھو اس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہے جو نقصان والوں میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں فَمَنِ اشْتَغَلَ بِمَالِهِ فِي بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ وَمَعِيشَتِهِ وَزَائِيَتِهِ وَأَوْلَادِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا كَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا کہ جو اپنے مال کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ، خریدنے کی وجہ سے، مال بیچنے کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے نماز کو ضائع کرے، ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس کے بعد فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد صلاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سب سے پہلے
بندے سے اس کے نماز کے متعلق حساب لے گا۔ عمل میں سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ سب سے پہلا اور لازمی سوال نماز کا ہے، جس سے ہم مسلمان غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وقال تعالیٰ مخبراً عن اصحاب الجحیم، جو نماز کو ترک کر دے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے جہنمی ہونے کی خبر دی ہے۔ اللہ کے خبر میں سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا، شک کرے تو ایمان ضائع ہے۔ اللہ نے اگر بے نمازی کو جہنمی ہونے کی خبر دی ہے تو یقیناً جہنمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا ما سلککم فی سقر، نمازیوں سے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ قال لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم کھیل کود والوں سے کھیل کود میں مست رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت والے دن کو جھٹلاتے تھے، ہمیں پرواہ ہی نہیں تھا کہ کوئی قیامت بھی ہوگا، کوئی حساب اور کتاب بھی ہوگا۔ اس وجہ سے ہم دنیاوی کھیل کود میں مشغول رہے، نمازوں کو ضائع کیا، سخاوت سے دور رہے، بخل کیا، بھوکوں کو کھانا تک نہیں کھلایا۔ ان جرائم کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں ان کے جہنمی ہونے کا ذکر قرآن کریم کی سری آیت میں کیا گیا۔ العہد الذی بیننا و بینہم فمن ترکہا فقد کفر، نبی کریم نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان یہی ایک ہی عہد ہے کہ کافر کے پاس نماز نہیں، ہمارے پاس نماز ہے۔ اگر ہمارے پاس بھی نماز نہ ہو تو فرق کیا ہے؟ گندم کی روٹی وہ بھی کھاتا ہے، گندم کی روٹی ہم بھی کھاتے ہیں، شادی وہ بھی کرتا ہے، شادی ہم بھی کرتے ہیں، بچے اس کے بھی ہیں، بچے ہمارے بھی ہیں، گھر اس کا بھی ہے، گھر ہمارا بھی ہے، کاروبار اس کا بھی ہے، کاروبار ہمارا بھی ہے۔ کس چیز میں فرق ہے؟ جس طرح ان کے دوست ہیں اسی طرح ہمارے دوست ہیں، جس طرح اس کے رشتہ دار ہیں اسی طرح ہمارے رشتہ دار ہیں۔ فرق صرف نماز کا ہے جو اس میں اور ہمارے درمیان ہے۔ اگر یہ فرق نہ رہا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یکسانیت ہے، ایک جیسا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کافروں جیسے تو نہیں ہو سکتے نا، مسلمان کو چاہیے کہ نمازی ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حفاظت کے ذمہ سے وہ بری ہے، دور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں جو نمازوں کو ترک کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ساری باتیں، اور اس کے بعد مزے کی بات اس نے کی ہے، یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور زواجر کے اندر امام ابن حجر ہیتمی نے بھی لکھا، اور مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا۔ ذرا آپ بھی سنیے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت کے پیارے محدث عالم دین بنی اسرائیل کے ایک عورت کا ذکر کر کے آپ بیان کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر، جو آپ سنیں گے۔ فرمایا رویہ حکایتن رویہ، ایک حکایت روایت کی گئی ہے، ان امرأۃ من بنی اسرائیل جاءت الی موسیٰ علیہ السلام فقالت یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا عظیما وقد تبت منہ الی اللہ تعالی فادع اللہ ان یغفر لی ذنبی ویتوب علی، فقال لها موسیٰ علیہ السلام وما ذنبکی؟ قالت یا نبی اللہ انی زنیت وولدت ولدا فقتلته، فقال لها موسیٰ علیہ السلام اخرجی یا فاجرہ لا تنزل نارا من السماء فتحرکنا بشومک، فخرجت من عنده منکسرۃ القلب فنزل جبریل علیہ السلام وقال یا موسیٰ الرب تعالی یقول لک لم رددت التائبہ یا موسیٰ اما وجدت شرا منها، قال یا موسیٰ یا جبریل ومن شر منها، قال تارک الصلاة عامدا متعمدا۔ خلاصہ اس عربی عبارت کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر چکی ہوں، اے اللہ کے پیارے نبی آپ میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے بخش فرما دے، میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما ذنبکی، کیا گناہ کیا آپ نے؟ گناہ پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا کا گناہ ہوا، اس سے میرا حمل ٹھہرا، ایک بچہ پیدا ہوا، میں عزت کی خاطر اس بچے کو قتل کر ڈالا، اپنی عزت بچانے کی خاطر اس بچے کو قتل کر ڈالا،
اب میں نادم ہو کر تائب ہونا چاہتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میری دعا توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی نبی تھے، جلال میں آئے، فوراً کہا اے فاجرہ، اے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والی عورت، نکل یہاں سے، تیری اس بدقسمتی شومی کی وجہ سے آسمان سے آگ نہ اتر آئے جس سے ہم سب کو جلا کے راکھ کر دے۔ وہ عورت مایوس ہو کر وہاں سے نا امید ہو کر چل پڑی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا اے موسیٰ کلیم اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایک نافرمان بندی توبہ کے نیت سے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ نے اس کے لیے توبہ کی دعا نہیں کی، انہیں دھتکار دیا۔ اے موسیٰ کیا اس سے بڑے گناہگار کو آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے بڑا گناہگار کون سا ہے، کون ہو سکتا ہے جس نے زنا کیا، بچہ جنا، بچے کو قتل کر دیا، اس سے بڑا گناہگار کون ہے؟ رب ذوالجلال نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل نے کہا تارک الصلاۃ عامدا متعمدا، جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرنے والا اس سے کہیں بڑا گناہگار ہے۔ یہ الکبائر کے اندر موجود ہے، عربی میں کتاب، مکمل کتاب عربی میں ہے، جس میں سے میں نے یہ حکایت آپ کو پڑھ کر سنایا، مفہوم بھی بتا دیا۔ اور الزواجر میرے پاس موجود ہے ابن حجر ہیتمی کی، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں ان 3 کتابوں کی بات صرف اپنے مطالعے تک کر رہا ہوں کہ میری نظر سے ان 3 کتابوں میں یہ واقعہ گزرا ہے۔ ممکن ہے سینکڑوں کتابوں میں ہو، جہاں تک میری رسائی نہیں ہے، وہ کتابیں میرے سامنے نہ آئی ہوں یا ان کا میں نے مطالعہ نہ کیا ہو۔ 3 ذاتی مطالعات کے تحت کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا اہم گناہ ہے جس سے ہم مکمل طور پر غافل ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آگے معراج النبی پر